بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات، جد دعوت سینٹر حی السلامہ کے ذمہ داران کی جانب سے اس التوفیق انٹرنیشنل اسکول میں آپ کا بھائی محمد عاقل آپ کا خیر مقدم کرتا ہے، خوش آمدید کہہ رہا ہوں۔ اللہ رب العالمین آپ کی اس تشریف آوری کو شرف قبولیت عطا فرمائے، اور ہم جس مقصد کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں اللہ رب العالمین اس میں کامیابی عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ حضرات، آج کی یہ ہماری نشست اس التوفیق انٹرنیشنل اسکول میں اپنی نوعیت کی دوسری نشست ہے۔ گزشتہ ماہ فضیلت الشیخ پروفیسر ڈاکٹر طالب الرحمن حفظہ اللہ تشریف لائے تھے، اور اس دن سے اس اسکول میں جہاں الحمدللہ بچوں کی تربیت اور ان کی تعلیم و تربیت پر کام ہو رہا ہے، ہمارے لیے تاکہ یہاں سے قرآن و سنت کی شمع روشن ہو دروازے کھولے گئے تھے، اور اللہ کے فضل و کرم سے اس دن سے لے کر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے بعد خواتین کے پروگرام کا بھی آغاز ہوا یہاں پر، اور وہ بھی بہت کامیاب پروگرام رہا الحمدللہ، اور آج ہماری اس نوعیت کی یہ دوسری مجلس ہے۔ جد دعوت سینٹر حی السلامہ کے ساتھ التوفیق انٹرنیشنل اسکول کے ذمہ داران کا تعاون، علماء کرام کا جد دعوت سینٹر حی السلامہ کے ساتھ تعاون، علماء کرام کا یا جد دعوت سینٹر کا ہمارے ساتھ تعاون، اور ہمارے ساتھ آپ حضرات کا تعاون، یہ تمام چیزیں جب جمع ہوتی ہیں ایک جگہ، وہ بھی اللہ کے لیے، تو اس طرح کی مجلسوں کا انعقاد ہوتا ہے۔ اہل ایمان اس سچ کو اپنا وطیرہ بناتے ہیں، اور شریف آدمی، عزت والا آدمی، وہ ہر حال کے اندر جھوٹ سے بچتا ہے، اپنے دامن کو بچاتا ہے، اور اپنا رشتہ، اپنا تعلق سچ کے ساتھ جوڑتا ہے۔ جھوٹ بولنا ایمان کے منافی ہے، یہ اہل ایمان کی نشانی نہیں ہے، یہ ایمان کی علامت نہیں ہے، بلکہ یہ ایمان کے منافی ہے۔ مالک عز و جل کے کلام کی جو آیت ہم نے ابتدا میں پڑھی، اللہ عز و جل فرما رہا ہے انما یفتری الکذب الذین لا یؤمنون۔ جھوٹ کون بولتے ہیں؟ جو اللہ کی آیات پر ایمان نہیں لے کر آتے، اور یہی لوگ جھوٹے ہیں۔ جس کا اللہ پر ایمان ہو، جس کا دین پر ایمان ہو، جس کا آخرت پر ایمان ہو، جس کا اللہ کی آیات پر ایمان ہو، وہ جھوٹ نہیں بولا کرتا، وہ سچ کی بات کرتا ہے، وہ سچی بات کہتا ہے، جھوٹ سے اپنے دامن کو بچاتا ہے، کیونکہ مالک فرما رہا ہے جھوٹ تو وہ بولتے ہیں جن کا اللہ کی آیات پر ایمان نہیں، اور یہی جھوٹے لوگ ہیں۔ ابو بکر جزائری اس کی
تفسیر بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ سچائی کے ثواب اور جھوٹ کی سزا پر ایمان کے سبب مومن جھوٹ کیوں نہیں بولتا؟ کہ اس کو پتا ہے اگر سچ بولوں گا تو کیا نتیجہ نکلنے والا ہے، اور اگر جھوٹ بولوں گا تو کیا سزا ملنے والی ہے۔ مومن کو سچ کی سزا، سچ کی انعامات کا بھی پتا ہے اور جھوٹ کی لعنت کا بھی پتا ہے، اس وجہ سے اس کا اللہ کے حکموں پر ایمان ہے۔ وہ جب بھی گفتگو کرتا ہے سچی بات کہتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا۔ حضرت سعد سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پہ غور کرنا اور مالک عز و جل سے دعا ہے اللہ سب سے پہلے کہنے والے کو غور کرنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں مومن جھوٹ اور خیانت کے علاوہ ہر خصلت پہ پیدا کیا گیا۔ اس حدیث کا کیا معنی؟ کہ مومن جو اہل ایمان بن جائے، اللہ پر ایمان لے آئے، رسولوں پر ایمان لے آئے، مومن بن جائے، وہ نہ کبھی جھوٹ بولتا ہے اور نہ خیانت کرتا ہے، نہ خائن ہونے کی اس کے اندر عادت ہوتی ہے، نہ جھوٹے ہونے کی عادت ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ باقی خصلتیں اس کے اندر، باقی غلطیاں اس کے اندر ہو سکتی ہیں، لیکن مومن کبھی نہ جھوٹا ہوتا ہے نہ خائن ہوتا ہے۔ امام احمد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وارضاہ کا قول نقل کرتے ہیں، صدیق اکبر فرما رہے ہیں، یا ایھا الناس ایاکم والکذب، اے لوگو جھوٹ نہ بولنا، جھوٹ سے بچنا۔ کیوں؟ کیونکہ جھوٹ ایمان کے منافی ہے، جھوٹ ایمان کی ضد ہے، جھوٹ ایمان کی طاقت کو کمزور کرتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جھوٹ اور خیانت کے علاوہ مومن کو دوسری خصلتوں پہ پیدا کیا، لیکن مومن جھوٹ نہیں بولتا اور خیانت نہیں کرتا۔ جھوٹ کا شرک سے بڑا گہرا رشتہ ہے، یاد کر لیجئے، جھوٹ کا شرک سے بڑا رشتہ ہے، اور کائنات کا سب سے بڑا جھوٹ، اکثر ہم گفتگو کرتے ہوئے کہتے ہیں جی یہ بہت بڑا جھوٹ ہے، یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ سب سے بڑا کائنات کا ایک ہی جھوٹ ہے۔ کائنات کا سب سے بڑا جھوٹ کیا ہے؟ کہ اللہ کے علاوہ جن کو لوگ پوج رہے ہیں ان کو وہ طاقتیں دی جا رہی ہیں جو خالص اللہ عز و جل کی صفت ہے۔ یہ کائنات کا بہت بڑا جھوٹ ہے۔ مردوں کو داتا کہنا، مردوں کو غوث اعظم کہنا، فقیروں کو غنی کرنے والا سمجھنا، ان کو مختار کل کہنا، ان کو غریب نواز و بندہ پرور قانون ساز سمجھنا، جو فقراء ہیں، جو قلاش ہیں، جو منگتے ہیں اور سوالی ہیں، ان کو اللہ کی صفات دینا، یہ کائنات کا سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ قرآن حکیم میں مالک عز و جل فرما رہا ہے فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، اے لوگو بتوں کی گندگی سے بچو اور جھوٹی بات سے بچو۔ بتوں کی گندگی، بتوں کی پوجا اور جھوٹ، اس کو مالک عز و جل نے ایک ہی آیت کے اندر اکٹھا کیا ہے، کیونکہ شرک کا جھوٹ کے ساتھ بہت بڑا رشتہ ہے۔ آپ اس کو دنیا کی حالات کے اندر پریکٹیکل بھی چیک کر سکتے ہیں۔ جتنا شرک زیادہ ٹاپ کلاس ہوگا، وہاں کے جا کے مناظر کو دیکھ لو، جھوٹ بھی آپ کو اتنا ہی زیادہ وہاں پر ملے گا۔ جھوٹے قصے، جھوٹی کہانیاں، جھوٹی روایات وہیں پر ملیں گی جہاں شرک کا پورا دروازہ کھلا ہوا ہوگا۔ قول زور سے مراد باطل اور جھوٹ ہے، اور اس کو یہ الفاظ کیوں کہے گئے؟ کیونکہ یہ حق سے ہٹا دیتا ہے۔ حق اللہ کی توحید، جھوٹ اللہ کی توحید میں شرک کی ملاوٹ۔ اللہ عز و جل فرما رہا ہے بتوں کی گندگی سے بچو اور جھوٹی بات سے بچو۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ وارضاہ فرماتے ہیں جھوٹی گواہی یہ اللہ کے ساتھ شرک کرنے کے برابر ہے۔ جھوٹی گواہی دینا یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا رہے ہیں۔ بخاری و مسلم میں ہے اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور والذین كفروا اولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات
أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون